نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل يوم هو في شأن صدق الله العظيم۔ میرے عزیزو، میرا محبوب حقیقی وہ ہے جس کی شان ہر ساعت میں نرالی ہوتی، جس کی شان آنے والے وقت میں افضل اور اعلیٰ ہوتی۔ کبھی میرے محبوب حقیقی کو زوال نہیں ہے، کبھی میرے محبوب حقیقی کو کوئی ضعف نہیں ہے، کبھی میرے محبوب حقیقی کو کمزوری نہیں ہے۔ اس کا آنے والا وقت، آنے والی ساعت نرالی ہوتی۔ میرے عزیزو، اللہ کے دو مخصوص گروہ، ایک عابدین کا اور دوسرا عارفین کا۔ عابد اپنی عبادت پر خوش ہوتا ہے، جنت کو یاد کر کے خوش ہوتے ہیں، جنت کا بار بار ذکر کرتا ہے اور لطف لیتا ہے، اپنی عبادت پر ناز کرتا ہے۔ کرنا بھی چاہیے، اللہ کی عبادت سے اچھی کس کی عبادت؟ اللہ کے نام سے اچھا کس کا نام؟ اس محبوب سے بڑھ کر کس کا ذکر ہے؟ مگر میرے عزیزو، عارف مغموم رہتا ہے، عارف غمگین رہتا ہے، عارف جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا ہی غمگین ہوتا ہے، جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے۔ عابد مسرور ہوتا ہے، عارف مغموم ہوتا ہے۔ عابد اپنی عبادت پر ناز کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں اللہ کا عابد ہوں، عبادت گزار ہوں، اور ہوتا بھی ہے۔ عارف جوں عبادت کرتا ہے، جوں آگے بڑھتا ہے، اس کے غم بڑھتے چلے جاتے ہیں اور غموں کے اندر چور چور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میرے عزیزو، غموں سے اس کا دل چور چور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ عام لوگوں کا ایک خدا ہوتا ہے، عابدین کا بھی ایک خدا ہوتا ہے، مگر عارفین جو ہوتے ہیں ان کا ہر ساعت میں، ہر دن میں ایک نیا خدا ہوتا ہے۔ عارف غمگین ہو کر کہتا ہے کہ کل میں کس کی عبادت کرتا تھا، خدا تو آج ہے، رب تو آج ہے، جو آج مجھے مشاہدہ ہو رہا ہے، ہر روز ایک نیا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گنہگار نہیں تھے، مگر اس کے باوجود بھی 70 مرتبہ ہر روز استغفار کرتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ یہی وجہ تھی، آج جو مشاہدہ اللہ کا ہوتا تھا کل اس سے زیادہ ہوتا تھا، پرسوں اس سے زیادہ، ترسوں اس سے اور زیادہ ہوتا تھا۔ اسی لیے استغفار کرتے تھے کہ کل کس چیز کا مشاہدہ کر رہا تھا جو آج ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، میں کل کس چیز کو رب تسلیم کر رہا تھا، رب تو یہ ہے جس کا آج مشاہدہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہر دن، ہر لمحہ نیا خدا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ غمگین ہوتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت نکلتی۔ اے میرے عزیز، یہاں تک کہ عارف پرواز کرتے کرتے اپنے پروں کو اڑان میں ختم کر دیتا ہے۔ عارف اپنے غموں سے اپنے محبوب کی کھوج کرتا کرتا اپنے دل کو پارا پارا کر دیتا ہے، مگر میرے عزیزو، اس محبوب حقیقی کا صحیح مشاہدہ نہیں ہو پاتا ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے حقیقتاً وحدہ لا شریک کا مشاہدہ کر لیا۔ اگر کسی نے مشاہدہ کیا بھی ہے تو اپنے ایمان کے اعتبار سے کیا ہے، اور صحیح بات تو میرے عزیزو یہ ہے کہ اس ذات پاک وحدہ لا شریک کا صحیح مشاہدہ نہ دنیا میں کوئی کر سکتا ہے، نہ آخرت میں کوئی کر سکتا ہے۔ جو جنت میں وحدہ لا شریک کے دیدار کا وعدہ ہے، تو اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت میں سب سکون اور راحت دینے کے بعد کہے گا کہ اے میرے بندوں، کیا تم مجھ سے خوش ہو؟ جنتی کہیں گے یا اللہ تجھ سے بہت خوش ہیں، تیرے وعدوں سے زیادہ ہم نے جنت میں راحت و سکون پایا ہے۔ اے میرے بندوں، ایک چیز ابھی باقی ہے۔ بندے کہیں گے یا اللہ
وہ کیا چیز باقی ہے جو ابھی تک نہیں ملی؟ تو اللہ کہے گا میرا دیدار باقی ہے۔ اے میرے عزیزو، سب کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، دیدار خداوندی کے لیے جمع کیا جائے گا اور دیدار کی ایک جھلک دکھلائی جائے گی۔ اے میرے عزیزو، ایک جھلک دیدار کی ہوگی، سارے جنتی بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، تاب نہ لا سکیں گے، یہاں تک کہ میرے عزیزو ایک عرصہ گزر جائے گا، جنت میں حوریں شور مچا دیں گی، تو نے وعدہ کیا تھا جنت میں کوئی غم نہ ہوگا، کوئی گزند نہ ہوگا، کیا تم نے ہم کو بیوہ کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں ران کر دیا؟ وہ ہمارے شوہر کہاں گئے جو ہمیں جنت میں ملے تھے؟ وحدہ لا شریک ان کو ہوش میں لائے گا۔ جب وہ ہوش میں آئیں گے تو ہوش میں آتے ہی کیا کہیں گے کہ اللہ تو اپنا دیدار کرا۔ اللہ رب العزت کہے گا کیا تم نے اب تک میرا دیدار نہیں کیا؟ کہا کہ اللہ ہم نے تو تیری صرف ایک جھلک دیکھی ہے۔ کہا کہ قسم ہے مجھے اپنے جلال کی، تم نے 80 کروڑ سال میرا دیدار کیا ہے۔ میرے عزیزو، حقیقتاً کوئی میرے رب کا دیدار نہیں کر سکتا ہے۔ جنت میں اپنے اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ حقیقتاً نہ کسی نے کیا ہے نہ کوئی کرے گا۔ یہاں پر بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کا مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جب وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے محبوب کے فراق میں بیٹھے تھے، اپنے محبوب کا درد و غم لیے بیٹھے تھے، تو ایک سرد آہ کھینچی اور کہا کیا تم مجھ سے 70 سال کا حساب لے گا؟ اگر تم مجھ سے 70 سال کا حساب لے گا تو میں تجھ سے 70,000 سال کا حساب لوں گا۔ اللہ سے کون ہے، اللہ سے کون ہے جو 70,000 سال کا حساب لے لے؟ کسی میں جرت ہے، کسی میں طاقت ہے کہ اللہ سے حساب لے؟ ہرگز نہیں، مگر یہ ناز کی بات ہے، جن کو کسی پر ناز ہوتا ہے وہ اس کو کہہ ہی دیتا ہے۔ ان کو اللہ پر ناز تھا، اور جو اللہ کے عارفین ہوتے ہیں ان کو تو اللہ ہی پر ناز ہوتا ہے۔ اور کس پر ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ پر ناز ہی جیتے ہیں، ناز پر ہی جیتے ہیں، اس کے ناز پر ہی چلتے ہیں۔ ندا آئی کہ تم مجھ سے 70,000 سال کا کیسے حساب لے؟ کہا کہ تو نے ازل کے میدان میں ہم سے بلا کہلا دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور تو نے دیدار کا وعدہ کر لیا کہ میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ ازل کے میدان سے لے کر اب تک تو نے کسی کو اپنا دیدار نہیں کرایا۔ تیرے دیوانے آئے تیرے عشق کی تلوار سے ہلاک ہو کر اپنی جان دے دے کر چلے گئے، مگر تو نے آج تک کسی کو اپنا دیدار نہیں کرایا۔ میں تجھ سے 70,000 سال کا حساب لوں گا۔ ندائی کہ بایزید بسطامی، ہم تیرے جسم کے 80 کروڑ حصے کریں گے، اور تیرے جسم کے ہر حصے، ہر ریزے کو 80 کروڑ سال اپنا دیدار کرائیں گے۔ کہا کہ میرے محبوب، میری چاہت یہی ہے۔ اے میرے عزیزو، اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے اس وحدہ لا شریک کا دیدار کریں گے۔ میرے عزیزو، آپ نے دیکھا ہوگا عابدین جو ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، عابدین جو ہوتے ہیں مسکراتے ہوتے ہیں، عابدین جو ہوتے ہیں بے غم سے ہوتے ہیں، عارفین جو ہوتے ہیں غموں سے چور ہوتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، اپنے دلوں میں غم چھپائے پھرتے ہیں۔ کہ عابدین عارفین کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے ایک ولی ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے ایک عابد ایک عارف کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیسے نبی کے اور ولی کے مقام کو فرق ہے، اسی طریقے سے عابد کے عارف کے مقام کو فرق ہے۔ وہ عارفین ہیں جن سے دنیا قائم ہے، عارفین عرش اعظم تک پرواز کرتے ہیں، مشرق سے مغرب تک کی پرواز کرتے ہیں۔ عارفین جو ہوتے ہیں اپنے دل میں 14 طبق کو سمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ عارفین کے لیے 7 زمین اور 7 آسمان بھی کچھ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، عارفین رنگ نبوت کو لے کر آتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت عارف بناتا ہے اس کو رنگ نبوت عطا فرماتا ہے۔
مگر اس میں آگے چل کر میرے عزیزو دو چیزیں نکلتی ہیں۔ ان عارفین میں اللہ رب العزت کسی کو تکمیل الارشاد بنا دیتا ہے، کسی کی بک لگا دیتا ہے اور کسی کی چپ لگا دیتا ہے۔ ایک میدان آتا ہے جس کو ہیبت کا مقام کہتے ہیں۔ اس ہیبت کے مقام میں پہنچ کر میرے عزیزوں کوئی تکمیل الارشاد بن جاتا ہے اور کسی کی چپ لگ جاتی ہے، کسی کی بک لگ جاتی ہے۔ میرے عزیزوں عارفین تلوار کی دھار پر ہوتے ہیں، عارفین مکڑی کے جالے پر ریل گاڑی چلاتے ہیں۔ ارے کیا مکڑی کے جالے پر ریل گاڑی چل سکتی؟ عارفین کا بھی اتنا ہی نازک معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ مکڑی کے جالے کے ایک تار پر ریل گاڑی کو لے کر چلنا۔ عارفین اپنے دلوں میں غم لیے پھرتے ہیں، اللہ کا غم لیے پھرتے ہیں، تمام مخلوق کا غم لیے پھرتے ہیں، کیونکہ اگر ہمیں مدینے سے محبت ہے، اپنے آقا کے روضے سے محبت ہے، تو مدینے کی ہر گلی سے محبت ہے، اور اگر ہمیں کعبے سے محبت ہے تو مکے کی ہر گلی سے محبت ہے، اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی ہر مخلوق سے محبت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے تو آقا کے شہر کے گرد و غبار سے بھی ہمیں محبت ہے۔ جس شہر میں کعبہ ہے اس شہر کا گرد و غبار بھی ہمیں پیارا ہے۔ جہاں پر وحدہ لا شریک کی حکومت ہو اور وہاں پر جو بھی مخلوق ہو، ہمیں اس مخلوق کی ہر چیز پیاری ہے۔ اس لیے عارفین غمگین رہتے ہیں، معمولی سے کتے کی تکلیف کو بھی دیکھ کر بے چین بے قرار ہوتے ہیں۔ کسی چوپائے پنچھی پرند کی تکلیف کو بھی دیکھ کر عارف لرز جاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ساری مخلوق کی تکلیف مجھ کو مل جائے اور کسی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہاں تک کہ اس کا دل ہوتا ہے تمام مخلوق کا غم اٹھانے کے لیے عارف تیار رہتا ہے، مگر یہ نہیں چاہتا کہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے محبت ہے تو اس کی اولاد سے بھی محبت ہے، اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہے، اپنے مرشد سے محبت ہے تو اس کی اولاد سے بھی محبت ہے، جہاں پر بیٹھتا ہے ان جگہوں سے بھی محبت ہے۔ میں تو جب اپنے مرشد کے یہاں حاضر ہوتا تھا تو اپنے مرشد کی جوتیوں کو دیکھ کر تسلی دے لیتا تھا۔ جس جگہ پر میرے مرشد بیٹھتے تھے کبھی میرا پیر نہیں پڑا، وہ جگہ کبھی کبھی خالی ہوتی تھی مگر میں نے وہاں اپنا پیر نہیں رکھا۔ میں کبھی بغیر وضو کے اپنے مرشد کی خانقاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ میرے مرشد کی خانقاہ کے باہر سیب کے درخت بھی تھے، آلو بخارے کے درخت بھی تھے، بہت سے لوگ توڑتے تھے، کھاتے تھے، میں نے کبھی وہ بھی نہیں توڑے، میں نے کبھی وہ بھی نہیں کھائے، ورنہ لوگ بڑے بے باک ہو کر توڑتے اور کھاتے تھے۔ میں نے یوں نہیں کھائے کہ کہیں میرے مرشد کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ میں نے اپنے مرشد کی زبان سے یہ نہیں سنا ہے کہ تم اس چیز کو استعمال کر لیا کرو تو میں کیوں ان کو استعمال کر لوں۔ میں نے اپنے مرشد کی زبان سے یہ نہیں سنا ہے کہ تم اس چیز کو استعمال کر لیا کرو تو میں کیوں ان کو استعمال کر لوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے 2 آلو بخارے توڑ کر مجھے دینا چاہا، فوراً انکار کر دیا کہ نہیں، تو نے میرے مرشد کے باغ سے بغیر اجازت کے توڑے ہیں، میں نہیں استعمال کروں۔ جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا کارخانہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ عارف تمام مخلوقوں کے غموں کو لیے پھرتا ہے۔ عارف یہ چاہتا ہے حقیقتاً اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرے رب کی ساری دنیا جنت میں چلی جائے اور سب کا عذاب تنہا میں لے لوں، خدا کی مخلوق کا ایسا درد ان کو ہوتا ہے کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے۔ اس پر مجھے رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ کہنے لگی کہ اللہ رب العزت جب جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا اور دوزخیوں کو دوزخ میں بھیجے گا تو جہنم کے دروازے پر کھڑی ہو جاؤں گی اور دیکھوں گی تو کس کو جہنم میں بھیجے گا۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کیا کہنے لگی؟ اللہ رب العزت جب جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا اور دوزخیوں کو دوزخ میں بھیجے گا تو جہنم کے دروازے پر کھڑی ہو جاؤں گی اور دیکھوں گی تو کس کو جہنم میں بھیجے گا۔ یہ وہ عارفہ تھی جو اس وقت ناز کے مقام میں تھی، جو اس وقت ناز کے مقام میں تھی، جب یہ کہہ رہی تھی ورنہ وہ جنت میں بھی بھیجے گا اور جہنم میں بھی بھیجے گا، مگر اس کو غم تھا خدا کی مخلوق کا۔
ایک مرتبہ آگ اور پانی لیے بھاگی جا رہی ہیں۔ پوچھا رابعہ تو کیوں آگ اور پانی لے کر بھاگی جا رہی ہے؟ کہا کہ جنت میں آگ لگانے اور جہنم کی آگ بجھانے جا رہی ہیں۔ لوگ جنت کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، میرے محبوب کا نام ہی نہیں لیتے، جنت ہی کو کہتے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو جنت کی، عبادت کرتے ہیں تو دوزخ کی، میرے محبوب کا کہیں نام ہی نہیں لیتے۔ اس لیے نہ جنت ہوگی نہ کوئی اس کا نام لے گا، نہ جہنم ہوگی نہ اس کا کوئی ذکر ہوگا۔ یہ عارفوں کی بات ہے۔ عارف اپنے محبوب سے ایسا تعلق رکھتا ہے اور اپنے محبوب کی ہر چیز سے وہ ایسا تعلق رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، عارف غمگین ہوتا ہے، غموں سے چور ہوتا ہے۔ عارف کی دنیا الگ ہی ہوتی ہے۔ عارف آپ لوگوں کے سامنے تو مسکراتا ہے مگر اندر اندر سے اس کا دل جو ہوتا ہے وہ روتا ہے۔ اس کے ہونٹ مسکراتے ہیں کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ سیدھے منہ سے بات بھی نہیں کرتا ہے، نہیں تو اس کا دل اندر اندر سے روتا ہے، کسی کو ڈھونڈتا ہے، کسی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ ورنہ یاد رکھ لو، عارف اللہ کے سوا سب سے بے نیاز ہے۔ اگر عارف تم لوگوں سے تعلق رکھتا ہے تو تمہاری غرض سے رکھتا ہے، ورنہ عارف کسی سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ عارف تو اپنے دل سے سب کو نکال چکا ہے، اپنے محبوب کو اپنا دل دے چکا ہے، اپنے دل کو ویرانہ کر چکا ہے، کھنڈر کر چکا ہے۔ اس نے کھنڈر کر لیا اپنے محبوب کے لیے، ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر درہم برہم کر دیا کہ محبوب تو اپنی عمارت بنا لے، میں نے تیرے لیے دل خالی کر دیا، یہ دل تیرا ہے۔ ہائے کیسے ہیں وہ لوگ جن کے تعلق اپنے محبوب سے ایسے ہیں کہ اپنے محبوب کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ انہی سے چاند اور سورج قائم ہیں، انہی سے زمین اور آسمان قائم ہیں۔ وہی وارث الانبیاء ہیں، وہی وارث الانبیاء ہیں کہ جو خداوند قدوس کے لیے اور اس کی مخلوق کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، عابد اپنی عبادت پر خوش ہوتا ہے، جنت کی نعمتوں کو سن سن کر خوش ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، یہ محمود ہے۔ عبادت بہت اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، مگر ایک بات اور بتلا دوں کہ عارف عبادت کر کے کیسا ہوتا ہے۔ عارف عبادت کرنے کے بعد، اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایک عزت دار عورت نے اپنی عزت لٹا دی اور اپنے کو وہ ایسا سمجھ رہی ہو کہ مجھ سے بیکار اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، میں نے سجدہ کیا مگر پتہ نہیں کیسا کیا، تیرے سامنے جھکا مگر پتہ نہیں کیسا جھکا، اپنے کو ذلیل و خوار سمجھتا ہے اور کہتا ہے میرا سجدہ سب سے بیکار رہا، میری عبادت سب سے بیکار رہی، میں سب سے نکما رہا۔ عارف اپنے کو سب سے نکما سمجھتا ہے، عارف اپنے کو سب سے کمزور سمجھتا ہے، عارف اپنے کو سب سے بیکار سمجھتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جب انسان اس مقام کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ کا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کا ہو جاتا ہے۔ جو کچھ نہ کر کے اپنے کو بیکار سمجھتے ہیں وہ تو ہیں ہی بیکار، جو کچھ نہ کر کے اپنے کو بیکار سمجھتے ہیں وہ تو ہیں ہی بیکار، مگر جو سب کچھ کر کے اپنے کو بیکار سمجھے، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ مقام ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عابد اپنی پیشانی پر سجدہ دیتا ہے، عارف اپنے دل پر سجدہ دیتا ہے۔ عابد کعبے کے سامنے سجدہ کرتا ہے، عارف عرش اعظم پر اپنے دل کو بچھا دیتا ہے۔ غور کیجیے ان چیزوں پر۔ ہائے کیسے تھے وہ لوگ کہ جن کو اپنے محبوب حقیقی کی معرفت حاصل تھی۔ عارفین اپنے محبوب کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی پیشانی کو بوسہ دینا چاہیے، ایسے لوگوں کے دلوں کو تلاش کرنا چاہیے کہ ان کا دل جسم کے کس حصے میں چھپا ہوا ہے، اس کا دل یہاں ہے یا کہیں اور ہے۔ کیوں؟ عارف کا صرف ڈھانچہ یہاں ہوتا ہے، جسم کا ڈھانچہ دنیا میں ہوتا ہے، اس کا دل، اس کی روح تو اپنے محبوب کے پاس ہوتی ہے۔ جسم کا ڈھانچہ دنیا میں یوں ہوتا ہے کہ جسم مٹی کا بنا ہوا ہے اور دنیا بھی مٹی کی بنی ہوئی ہے، اور جس چیز کا جس چیز سے تعلق ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔
مگر دل اللہ رب العزت کی امانت ہے، روح اپنے رب کی دیوانی ہے، جس کی روح خداوند قدوس کی دیوانی بن گئی ہے اور جس کا دل اپنے محبوب حقیقی عرش اعظم بن گیا ہے، ارے وہ تمہیں کہاں ملے گا ڈھونڈنے سے۔ میرے عزیزو، اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، ہر چیز سے اپنے دل کو ماں سوا اللہ سے پاک کر لیجیے۔ میرے عزیزوں، میں تعویذ گنڈوں کے لیے نہیں بیٹھا، کبھی آپ لوگ یہ سمجھیں اس سے میں بیزار ہوں، مجبوراً قلم اٹھانا پڑتا ہے، ورنہ مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ میرے رب کو ان چیزوں سے کوئی تعلق ہے۔ میں تو صرف اپنے محبوب کی فکر دلانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ تم کو میرے محبوب کی فکر پیدا ہو جائے۔ جب محبوب حقیقی فکر ہو جائے گی تو پھر وہ محبوب حقیقی تمہارے دلوں کا کعبہ بن جائے گا، تعویذ بن جائے گا۔ کیا ان تعویذ گنڈوں میں رکھا ہے؟ کیا ان تعویذ گنڈوں میں رکھا ہے؟ کیا ملے گا ان میں؟ اس لیے مجھے مجبور بھی نہ کیا کریں تعویذ گنڈوں کے لیے، بس میرے محبوب سے تعلق جوڑو، اسی سے مانگو، دل چاہا کرے دعا میں آ کر شریک ہو جایا کرو۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے میں بھی مانگ لیتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے بھی مانگ لیتا ہوں کہ پتہ نہیں کس وقت کی کون سی دعا قبول ہو جائے۔ میرے عزیزو، اپنا عقیدہ صحیح کر لیجیے۔ تمام نبیوں کا عقیدہ یہی تھا جو میں آپ سے بتلا رہا ہوں کہ تمام کے تمام نبی اللہ رب العزت کے دیوانے تھے، تمام کے تمام نبیوں کے دل ماں سوا اللہ سے پاک تھے، تمام نبی دنیا میں اللہ رب العزت کے لیے آئے، تمام نبیوں نے دنیا میں اللہ رب العزت سے تعلق پیدا کیا، تمام کے تمام نبی اللہ رب العزت کے عاشق اور دیوانے تھے۔ بس ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے محبوب حقیقی عاشق بنیں، ہم اس کے دیوانے بنیں، ہم اس کے مستانے بنیں، ہم اس کے پروانے بنیں۔ وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمارے دلوں کا راز ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کیوں کوڑے کرکٹ کے پیچھے پڑ رہے ہو؟ کیوں گلی کوچوں کا کوڑا اکٹھا کرتے ہو؟ ہیرے اور موتی تلاش کرو، محبوب حقیق کو تلاش کرو، تم کو ہیرے اور موتی ملیں گے، معرفت کے موتی ملیں گے، عشق کے موتی ملیں گے، قرب کے موتی ملیں گے، انس کے موتی ملیں گے، محبوب حقیق کی معیت کے موتی ملیں گے۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو سمجھ میں آ جائے گی آگے چل کر۔ اس محبوب حقیق سے تعلق پیدا کیجئے، اس محبوب حقیق کے دیوانے بنیے۔ اگر تم لوگ سمجھدار ہو، عقل مند ہو، دانشور ہو، ہوشیار ہو تو اپنے محبوب حقیق کو تلاش کیجئے، اپنے محبوب کی فکر پیدا کیجئے، اپنی فکر چھوڑ دیجئے۔ بس ہمارا محبوب ہمیں کیسے ملے گا، کہاں ملے گا، کس طریقے سے ملے گا، کون سی باتوں سے ملے گا، کون سا طریقہ اختیار کرنے سے ملے گا، اور ان سب باتوں کے لیے عارف باللہ لوگوں سے تعلق پیدا کیجیے اور ان کی باتوں پر عمل کیجیے، ان کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنیے اور ان پر عمل کیجیے۔ انشاءاللہ محبوب حقیق تک تمہاری رسائی ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، عابد اپنی عبادت پر خوش ہوتا ہے، ناز کرتا ہے، عارف اپنی عبادت پر غمگین ہوتا ہے، کیونکہ عارف کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے افضل و اعلیٰ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مومن کی آنے والی نماز گزری ہوئی نماز سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ مومن کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ شان اللہ رب العزت ان عارفین کو عطا کرتا ہے۔ عابد تو اپنی عبادت پر لگا ہوا بس کر رہا ہے، مگر عارف اپنے محبوب حقیق عشق اور تعلق کی وجہ سے پرواز کرتا ہے۔ جو مشاہدہ آج ہے وہ کل نہیں ہے، جو کل ہے وہ پرسوں نہیں، جو پرسوں ہیں وہ ترسوں نہیں۔ اسی طریقے سے اس کا مشاہدہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی لیے اس کا ہر روز ایک نیا خدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر روز ایک نیا مشاہدہ ہوتا تھا، اس لیے 70 بار استغفار کرتے تھے، اور نعوذ باللہ میرے نبی گنہگار نہیں تھے کہ ان کو استغفار پڑھنے کی ضرورت پڑتی، مگر جو مشاہدہ آج ہے کل ایک الگ مشاہدہ ہوتا تھا، جو کل تھا پرسوں کچھ اور مشاہدہ ہوتا تھا۔ کہیں غلط انداز نہ لے جائیں، ان باتوں کا بہت سے جاہل قسم کے جن کی کھوپڑی صحیح نہیں ہے غلط انداز سے لے لیتے ہیں، اور جو سمجھدار ہیں اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرتے ہیں،
اپنے محبوب سے انس پیدا کرتے ہیں، اپنے محبوب کے لیے بے چین و بے قرار رہتے ہیں، اپنے محبوب کی فکر میں رہتے ہیں۔ عارف کا ایک ساتھ کا غور و فکر کرنا عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے معلوم کر لیجئے، غور کیجئے عارف کا کیسا مقام ہوگا۔ عارفین بنیے، سالکین بنیے، پھر معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ اگر یہ دونوں چیز آپ کو مل گئیں، عارفین اگر بن گئے، سالکین بھی اگر آپ بن گئے، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا چیز ہے۔ سلوک پیدا کیجیے، جب تک تم سلوک پیدا نہیں کرو گے عارف نہیں بنو گے۔ ایک سلیقہ اختیار کیجیے، کسی بھی دین و دنیا کے معاملے میں الل جلل معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انسان پاجامہ پہنتا ہے، ایک پائچہ اونچا ایک نیچا، سلیقہ ہے؟ ارے بولو سلیقہ ہے؟ کیوں نہیں؟ دونوں پائچے برابر ہوں، برابر ہونے چاہیے، ہوتے ہیں۔ یہ سلیقہ نہیں ہے ایک اونچا ایک نیچا۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک بادشاہ ہے اور کہا کہ حضرت پانی پینا ہے، پانی پلوا دیجیے۔ کہا کہ کوئی یہاں کسی کا نوکر نہیں ہے، وہ گھڑا رکھا ہے، پانی پی لو۔ وہ اٹھا اور اس کے اوپر جو پیالہ رکھا تھا اس میں پانی نکال اور پی لیا، اور پیالہ پھر گھڑے کے اوپر رکھ دیا۔ تو حضرت نے اس کو سخت ڈانٹا، کہا کہ بدتمیز، تجھ کو بادشاہ کس نے بنایا ہے؟ تجھ کو پیالہ بھی ڈھکنا گھڑے پر نہیں آتا ہے، تو نے ترچھا پیالہ گھڑے پر رکھ دیا ہے۔ جب تو پیالہ صحیح طریقے سے نہیں رکھ سکتا تو حکومت کیا چلا سکتا ہے؟ تم کو کرنا پہننا صحیح طریقے سے نہیں آتا، تم کو پاجامہ پہننا صحیح طریقے سے نہیں آتا، تم کو بیوی بچے صحیح طریقے سے رکھنے نہیں آتے، اپنے گھر میں رہنے کا صحیح طریقہ تم کو نہیں آتا، تم عارفین سالکین کیا بنو گے؟ سلیقہ پیدا کیجیے اپنی زندگی کے اندر۔ مومن الل جلل نہیں ہوتا، کیونکہ یوں ہی خواہ الل جلل پاجامہ بنا لیا، کرتا بنا لیا، الل جلل بیوی بچوں کو رکھ لیا، الل جلل یوں ہی زندگی گزار لی۔ پاگل اور بیوقوف ہیں وہ لوگ۔ مومن بڑا سمجھدار ہوتا ہے، عاقل ہوتا ہے، سالک ہوتا ہے، ساری چیزیں سلیقے سے ہوتی ہیں مومن کی۔ آج مسلمانوں نے ان سب چیزوں کا نام مومن رکھ لیا ہے۔ جن کے منہ دھلے ہوئے نہیں ہیں، جن کو کرتا پاجامہ پہننے کا سلیقہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وہ مومن آ رہا ہے، سامنے سے دیکھ لو۔ ارے مومن ایسا ہوتا ہے بے وقوف سا؟ مومن بڑا عاقل سمجھدار ہوتا ہے، اس کی ہر چیز سلیقے سے ہوتی ہے، دین و دنیا کی ہر چیز اس کی بڑے سلیقے سے ہوتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، میرے محبوب کی ہر ساعت میں شان نرالی ہے، ہر آن میں شان نرالی ہے، ہر لمحے میں شان نرالی ہے۔ جو لمحہ گزر گیا اس لمحے میں نرالی ہے، اگلے لمحے میں نرالی ہے، ہر لمحے میں نرالی ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کل یوم ہوا فی شان، شک کرنے کی گنجائش ہی کیا ہے؟ عام لوگوں کا ایک خدا ہوتا ہے، عارفین کا ہر روز ایک نیا خدا ہوتا ہے۔ وہ اپنی عبادت کے ذریعے سے، اپنی معرفت کے ذریعے سے جب پرواز کرتے ہیں، جوں جوں اپنے محبوب کے قریب پہنچتے ہیں، درمیان کے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ بندے اور اللہ کے درمیان میں 70,000 پردے ہیں، اور ان پردوں کو جو طے کرنے والا ہے وہ عارف ہی ہے، وہ عارف ہی ہے، کوئی اور طے نہیں کر سکتا۔ عارف کو جب پرواز مل جاتی ہے تو وہ ان پردوں کو طے کرتا ہے، اور ان کو طے کرنے کے لیے میرے عزیزو عمر طویل چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک پردے سے دوسرے پردے تک جانے کے لیے 70,000 سال چاہیے، اور 70,000 پردے ہیں، کہاں اتنی عمر ہے کسی کی عمر 70 سال کی ہے، 60-100 سال کی ہے، 700 سال کی ہے۔ پھر ان کو کیسے طے کرے گا؟ عارف پرواز کرتا ہے، اپنے محبوب کی طرف بڑھتا ہے۔ 2 پردے ہٹ گئے، 4 پردے ہٹ گئے، 6 ہٹ گئے، 10 ہٹ گئے، 20 ہٹ گئے، پردے ہٹتے چلے گئے، روشنی آتی چلی گئی۔ 2 کلومیٹر چل گئے، 4 کلومیٹر چل گئے، 10-20-40 کلومیٹر دور سے بھی ممبئی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، جدہ سے ہی مکہ مدینے کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، وہ جدے میں پہنچتا ہے اور پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ اے میرے عزیزو، عارفین اپنے محبوب کے عشق کی تلوار سے ہلاک ہو کر چلے جاتے ہیں، مگر حقیقتاً وہاں پر کوئی نہیں پہنچ پاتا۔ تو میرے عزیزو، اپنے محبوب سے سچا تعلق پیدا کیجیے، اللہ رب العزت کی نسبت حاصل کیجیے، اور اپنا عقیدہ اپنے محبوب ہی پر رکھیے، کسی اور پر مت رکھیے۔ اللہ رب العزت ہم کو اپنی فکر عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں مولانا عبدالکریم ہیبت پوری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔